شخصیت کو دعوت تعزیتی کلمات کے لیے ملتمس ہوں۔ حجت الاسلام والمسلمین مدیر حوزہ امام خمینی آقا غلام عباس رئیسی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آ کر اس سباق میں شامل ہوں۔ بر محمد آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعن الدائم علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ وقت کافی آ چکا ہے۔ شیخ صاحب کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میرا خود یعنی ان لوگوں میں سے ایک ہوں جو سب سے زیادہ قدیم رابطہ تھا ان سے، یعنی مدرسے میں آنے کی وجہ سے، طالب علم ہونے کی حیثیت سے۔ سن 75 میں جب نجف سے آئے، شیخ صاحب نہیں تھے جس وقت ہم نے داخلہ لیا، گلگت میں تھے، اور ہم شیخ مسان صاحب کے شاگرد تھے۔ چند مہینے شیخ مدرسے کے پرنسپل بھی نہیں تھے اس وقت، آغائی محلاتی تھے پرنسپل۔ تو چند مہینے کے بعد خود شیخ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ اچھے آدمی لگتے ہیں۔ خلاصہ میری اطوار کو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ کسی گروہ میں شامل نہیں ہوتے، کمرے میں نہیں جاتے ہیں، خلاصہ تنہا رہتے ہیں وغیرہ، تعریف کی، میری حوصلہ افزائی کی۔ اور اس وقت شیخ صاحب دوسروں کا کبھی کبھار نصیحت فرماتے تھے، لیکن اپنے کلاس والوں پر سخت کنٹرول کرتے تھے۔ پھر جب خود پرنسپل بنے، آغائی محلاتی دنیا سے چلے گئے، تو مدرسے کو بہت سختی سے لیا اور مدرسے کا نام بہت ہی مشہور ہو گیا۔ یہ مدرسہ نمونہ بن گیا پورا پاکستان میں، اس حد تک نمونہ بن گیا کہ سارے مدارس اس جیسا بننا چاہتے تھے۔ اس مدرسے کے اساتذہ کو یا طلاب کو بطور استاد لینا چاہتے تھے۔ خود ہمارے زمانے میں ہمارے ایک طالب علم تھے، البتہ ہم سے تھوڑا سا سینئر تھے، شیخ جعفر، فوت ہو گئے۔ اسی کراچی کے مدرسہ بدسان کے مدارس بڑے ان کے مشتری تھے، جس میں جاتے تھے مدرسوں کو کامیاب بناتے تھے۔ نجف سے آئے ہوئے اور بڑے بڑے خلاصہ علماء ہوتے ہوئے مدرسہ 100% ناکام تھی، ادھر بھی بلتستان میں بھی۔ لیکن جب شیخ جعفر گئے، ادھر 1 سال کے اندر مدرسوں کو راستے پر، پٹری پر چلایا، اور بلتستان میں بھی یہی مسئلہ۔ تو ظاہر شیخ ہی کے ثمرات ہے، آدمی تو وہی آدمی ہے، خالی برتن کی طرح ہوتے ہیں نا، انسان خالی برتن کی طرح ہے، باہر سے جو کچھ اس میں ڈالا جاتا ہے وہی اس برتن میں ہوتا ہے۔ یہ شیخ صاحب کی کوششیں تھیں۔ بعد میں تو عرض کیا، جب آپ مدیر بن گئے تو انتہائی شد و مد کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ مدرسوں کو چلایا۔ آغائے حجت الاسلام والمسلمین آغائے رضا جعفر شیخ صاحب کے مدیر بننے سے پہلے استاد تھے، اور ہم نے منطق بھی ان کے پاس پڑھا، اسی لیے نزدیک سے کسی حد تک شیخ صاحب کو جانتے ہیں۔ خود میری زندگی میں بہت سے استاد رہے، شیخ صاحب تو ادھر محمد لمعتین تک پڑھا ہے، لیکن قم میں فرض کرے ہم نے بہرحال سارے سطوح درس خارج یعنی قم نجف کے سب سے اعلیٰ مراجع کے پاس پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود جس استاد کا سب سے زیادہ حق ہے، وہ حق بھی موازنہ سے کہیں زیادہ حق ہے
وہ شیخ صاحب واقعاً عجیب احساس مسئولیت کرتے تھے طلباء کی نسبت میں اور ان کی کامیابی کی نسبت میں، واقعاً صحیح طلباء کی خدمت کرنے کی، اس کو صحیح راستے پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہر طالب علم صحیح نہ ہو تو اس کو صحیح کرتے تھے۔ شیخ صاحب کے قدرت بیان اس وقت میں بہت متاثر ہوتا تھا، آنسو بھی نکلتے تھے۔ ابھی تو بڑے بڑے مصائب بھی سنے ممکن نہ نکلے، لیکن اس وقت یعنی شیخ کے بیان ایسا تھا، یعنی ہم جیسے جوان لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ بہت سے لوگ بدل جاتے تھے، اگر نہ بدل جاتے تھے تو مدرسے کو بدلنا ہوتا تھا، چھوڑ کے چلے جانا پڑتا تھا۔ تو یہ ان کی صفت تھی۔ شیخ صاحب نے اس مدرسے کے لیے بہت وقت دیا ہے۔ ان کے فرزندان بھی شاکی ہے کہ گھر کے لیے وقت نہیں دیا۔ میں خود شاہد ہوں، ادھر سن کیا نام ہے 87 میں میں بطور استاد ادھر آیا تھا۔ میں ایسا آدمی ہوں جو بہت پرانا ہوں۔ حضرت آدم کے 2 بیٹوں کے بعد میری باری آتی ہے۔ فیضیہ میں پہلا پاکستانی ہوں جو انقلاب کے بعد فیضیہ میں گیا۔ ادھر بھی پہلا پاکستانی ہوں بطور استاد اعزام ہوا پاکستان میں، لیکن تب بھی اپنے کو جوان سمجھتا ہوں۔ اگر آپ عمر گنیں گے تو میں بالکل اپنے کو چھوٹا بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ 87-88 میں ادھر آیا، اور شیخ صاحب تو ظاہر ہے اس وقت کسی حد تک جوان بھی تھے، اس کے باوجود پورا دروس مجھے دے دیا۔ اس وقت آغا محلاتی تھے، آغا حلیمی تھے، وہ ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کہ آپ بھول جائیں گے دروس کو، سارے دن یہ پڑھائیں گے۔ لیکن ظاہر ہے شیخ صاحب تو ایسے مسائل کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، تو نظر رکھتے تھے۔ طالب علم بھی جو استاد ہوتا تھا، شاگرد کو پڑھاتا تھا، اس پر بھی نظر رکھتے تھے، تو سب پر نظر رکھتے تھے۔ بس اوقات آپ جانتے ہیں شاگرد سے بھی استاد سے بھی شاگرد جواب نہیں دے سکے پھر استاد سے پوچھتا تھا، استاد نے غلط تو نہیں سکھایا ہے؟ یا کتاب پڑھا کر جب ختم ہو جائے، آج کل ہم لوگ کیا کرتے، کتاب ختم ہو گیا شکر، گھر جا کر بیوی کے پاس بیٹھتے ہیں، تو ختم ہو جائے تو کیا ہے، قہقرہ کے نام سے دوبارہ دہراتے تھے۔ یعنی کتاب ختم ہونے تک شاید 2 دفعہ 3 دفعہ دہراتے تھے، تو طالب علم بڑے ماہر ہو جاتے تھے۔ یعنی اس قوی ہونے کی راز یہ ہے کہ طالب علم بڑے ماہر ہو جاتے تھے، اور مدرسے استاد کے ذریعے دہرانے کے علاوہ بھی طالب علم سے کہتے تھے تم خود بھی دہراؤ، مطالعہ کر کے آ جاؤ درس تک، پھر دوبارہ مطالعہ کر کے آ جاؤ درس تک، تو ماہر ہو جاتے۔ اس کے بغیر گویا خواب دیکھا ہو، ایک دفعہ پڑھنے سے لگتا ہے خواب دیکھا ہے۔ میں خود اپنی کلاس میں بہت بہترین تھا، اس کے باوجود سیوتی پڑھ کے 1 سال 2 سال ہو گیا تھا، دیکھا کہ کچھ بھی یاد نہیں ہے، کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ تو میں نے دوبارہ ابن عقیل، ظاہر میں عربی تو آتی تھی، میں نجف میں سکول پڑھا ہے میں نے، تو ابن عقیل وغیرہ کے مدد سے خود سیوتی کا مطالعہ کیا۔ ڈائریکٹ سیوتی کا مطالعہ کرنا بھی آسان نہیں تھا، پھر خود آموز وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ شیخ صاحب فل مدرسہ کو ٹائم دیتے تھے، اس حد تک چھوٹے سے بڑے، لیکن لڑکوں کے درمیان بھی فرق رکھتے تھے۔ ایک لڑکے کی طبیعت کو الگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ برداشت کرے گا، یہ برداشت نہیں کرے گا، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا چاہیے، اس کے ساتھ اس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ ایک طالب علم ادھر بارہا آتا تھا داخلے کے لیے، پھر قم پہنچے، اس نے شیخ کی بڑی خدمتیں کی، تو شیخ نے شاید ایک دفعہ اس کی تعریف کی تھی۔ وہ طالب علم میرے پاس آ کر شیخ سے اعتراف لینا چاہتا تھا، تو کہا آغا صاحب آپ نے مجھے اس وقت داخلہ نہیں دیا تھا، کہا کہ نہیں ابھی بھی آپ آئیں گے آپ کو داخلہ نہیں دیتا ہوں۔ تو شیخ صاحب کہتے تھے کہ یہ اس کی شکل کے حوالے سے، اس شکل کے رکھنے والے اتنے ذہین، بات بھی بالکل صحیح تھی، دوسرے طالب علم کو دکھایا یہ پڑھ سکتا ہے، یعنی وہ ہمارے گاؤں کے تھے، یہ بھی بلتستان کے تھے، دونوں کو میں صحیح جانتا تھا، انہوں نے کہا یہ نہیں پڑھ سکتا، یہ پڑھ سکتا ہے، یعنی استعداد کے لحاظ سے اس حد تک کافی تجربہ، خدا دادی صلاحیت تھی سمجھنے میں، اور پھر کام لیتے تھے۔
میں بس وقت مذاق کر کے کہتا ہوں جتنے حمال کولی ہے ان میں نابغہ ہو سکتے ہیں، کچھ نابغہ ہو، لیکن بیچارے کیا ہے صحیح راستے پر نہیں آئے، اس لیے کوہلی بن گئے، حمال بن گئے۔ صحیح راستے پر آئے اور اس شیخ جیسا آدمی اس کو چلائے تو یعنی خود طالب علم سے پتہ چلتا ہے مدرسے کے کتنے قابل بن جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ٹائم دیا مدرسے کے لیے۔ عرض کیا اس سال میں آیا تو مدرسے سے بالکل نہیں جاتے تھے گھر، مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا، کبھی شاید جا کر آتے تھے، ہمیشہ مدرسے میں شب و روز ہوتے تھے، شب و روز مدرسے میں ہوتے تھے اور بہت ٹائم دیا ہے مدرسہ کو، بڑی خدمتیں کی۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ابھی کراچی میں مثلا گھر میں نہ جانا آسان کام نہیں ہے، آپ لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو، لیکن یہاں کراچی میں اجنبیت احساس کرتے، میں ابھی اجنبیت احساس کرتا ہوں، میں ابھی قم میں اجنبیت احساس نہیں کرتا ہوں، گھر سے جب باہر نکلتا ہوں کسی دروازے کی طرف دیکھوں تو شیعہ علامت ہے، کسی مسجد میں داخل ہو جاؤں شیعہ مسجد ہے، شیعہ امام بارگاہ ہے، کوئی لفظ کہوں تو شیعہ ہے، کافر کافر کہنے کا خطرہ نہیں ہے، عمامہ کے ساتھ جا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، بچے بیوی سب کے لیے آسانیاں ہیں۔ لیکن ادھر اجنبیت ہی اجنبیت، یعنی خصوصاً ایک گلگت سے آنے والا، مثلا بلتستان سے آنے والا یقیناً اجنبیت کا احساس کرے گا، اس کے باوجود گھر میں نہیں جاتے تھے تاکہ بچے خود عادی ہو جائے، آہستہ آہستہ عادی ہو جاتے۔ انسان میں صفت ہے نا، انسان کی صفت ہے، ماحول کے رنگ میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو ڈیروین کا نظریہ ہے اس میں یہی ہے نا کہ ماحول کے رنگ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے شیخ نے فل ٹائم دیا گھر کو، 50 سال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور طالب علم کو بھی عجیب چیز یہ ہے کہ دیکھو میری عمر شیخ صاحب سے کم از کم 20 سال یا 20 سال سے زیادہ کم ہے میری عمر۔ میں مدرسے میں آیا تھا تو 17 سال مکمل ہو گیا تھا اس مدرسے میں جب آیا، اس کے باوجود ابھی میرا اس دورے میں 7 سال پورا ہو رہا ہے مدرسے میں، 7 سال۔ اس دوران شیخ صاحب وہاں مدرسے میں آتے تھے، مجھے ادھر آنا نہیں ہوتا تھا، میرے ہلنے ملنے تک کیا ہے رات ہو جاتی تھی، پھر رات کے وقت سے ہلنے تک صبح ہو جاتی تھی، یعنی تنبلی کے وجوہات کے بنا پر میں ادھر نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن شیخ صاحب اور کہتے تھے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے تم لوگوں کو دیکھ کر، یعنی اپنے شاگرد تھے وغیرہ، شاید اسی وجہ سے فرما رہے تھے کہ تم جیسے چند لوگوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی، اس عمر میں ضرور آتے تھے۔ عجیب چیز ہے یہ احساس کا اور علم سے محبت کا، یہ نہ سمجھتا ہے کہ خود کی زندگی ضائع نہیں ہوئی، اس پر خوشی ہوتی تھی ان کو۔ تو یہ ایک اہم چیز ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی مدرسے کے لیے دی ہے، بچوں کے لیے بھی نہیں دی ہے، گھر میں بھی نہیں دی ہے۔ واقعاً اس کی قدردانی کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا کام جو شیخ صاحب کی صفت ہے، یہ ہم سب سے نہیں ہوتا، نہ پہلا والا کام ہوتا ہے نہ دوسرا کام ہوتا ہے۔ ابھی میں مدرسے میں ہوں اس لیے کہ گھر نہیں ہے جانے کے لیے، گھر قوم میں ہے تو نہیں جا سکتا ہوں، ابھی کورونا کی وجہ سے چھٹی میں بھی نہیں جا سکتا ہوں۔ لیکن شیخ صاحب جو ہے دوسرا کام جو تھا متمحض تھے، یہ ایک ہم میں کثرت کے ساتھ ہم تقریر بھی کرتے، جب رات کو تقریر کے لیے جاتے ہیں، بعض اوقات 2-3 جگہوں پر بھی جاتے تھے کسی زمانے میں، ابھی تو ہم پینشن ہو گئے، تو ایک تقریر کے لیے بھی جائے واپس آئے، پھر مومنین ابتدا میں تو کافی مختصر وقت دکھاتے ہیں، پھر کھانا بھی ہوتا ہے، پھر گفتگو بھی ہوتی ہے لمبے چوڑا، پھر واپس آ کر پھر کل کے درس کی تیاری نہیں ہو سکتی ہے، تو خود بخود ایک درس یا تدریس کرے یا تقریر کرے یا تحریر کرے، ایک کام ہو سکتا ہے، کئی کاموں میں ہاتھ ڈالیں گے تو ناکام ہوتا ہے۔ شیخ نے ہی ایک کام لیا، صرف تدریس، نکاح بھی نہیں پڑھتے تھے۔ عجیب یہ نکاح بھی پاکستان میں عرض کروں، آپ سب اسی لین میں جانتے ہیں، نکاح بہت بڑا درآمد ہے۔ حسین جعفریہ سب سے قدیم مدرسہ ہے، اسی لیے اگر یہ نکاح پڑھتے تو ظاہر ایک بہت بڑا آمدن اسی سے ہو سکتا تھا، ان کا اپنے گھر کے آمدن، لیکن نکاح بھی نہیں پڑھتے تھے۔ شرعی ذمہ داری اس وقت ہے جب
کوئی اور نہ ہو، اسی لیے شرعی طور پر کوئی مشکل نہیں تھا، نکاح بھی نہیں پڑھتے، خطابت بھی نہیں کرتے، کیونکہ خطابت کریں گے تو پھر مدرسے کے لیے مزاحمت ہو سکتی تھی۔ اور اس میں شاید اپنے آپ کو بچانا ہدف تھا۔ خود نجف میں 3 دینار بتا رہے تھے، 3 دینار نماز وحشت کے لیے مل رہا تھا، 3 دینار۔ ابھی تو آپ جائیں گے کہیں گے 3 دینار کچھ بھی نہیں، ہمارے زمانے میں میرا پورا شہریت 3 دینار تھا، وہ بھی آخر میں، ابتدا میں نہیں، ابتدا میں کچھ نہیں تھا، آخر میں 3 دینار پورا شہریت تھا۔ تو 3 دینار مل گئے، انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھنی، یہ تو فوق العادہ تھا، معجزہ تھا، انہوں نے واپس کر دیا ہے۔ یہ درس کے لیے مزاحم نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ عادت بنانا چاہتا ہے اپنی، کہ صرف ایک کام کرنا ہے، مختلف کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا ہے۔ تو یہ خلاصہ محض مدرسے کے لیے کام کرنا، ورنہ بڑے پیسہ والے ہو سکتے تھے۔ اپنا ہر بیٹے کے لیے کیا ہے، ایک بلڈنگ، ایک گاڑی، ایک فول، اپنے بیٹوں کو بھی کام پر لگایا، انہوں نے ٹیوشن پر لگایا۔ تو یہ شیخ صاحب کے دوسرے اہم کام کے متمحض ہوا۔ بلکہ یہ بھی عرض کروں، ان کے آپ جانتے ہیں قریب ترین، خود نے جو واقعات سنایا، ایک دفعہ نہیں سنایا، بارہا سنایا۔ 2-3 مورد ایسے ہیں کم از کم جو مجھے ابھی یاد آتا ہے، مدرسہ بنا کر شیخ کو دے رہے تھے۔ اس مدرسے سے کہیں بڑا مدرسہ، اس مدرسے سے بڑا مدرسہ بنا کر شیخ کو دے رہے تھے۔ تو بہت اچھا تھا۔ ابھی جو شرارتیں ہو رہی ہے، تنگ نظریاں ہو رہی، بے وفائیاں جو ہو رہی ہے، مفاد پرست لوگ جو آگے نکل رہے ہیں، اور خلاصہ آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا اگر 2-3 مدرسہ، ایک مدرسہ بھی بنا لیتے، یعنی وہ افراد جو دینے والے ہیں ان کو بھی میں جانتا ہوں، 100% شیخ پر اعتماد کرنے والے، اور اس مدرسے سے کہیں بڑا مدرسہ بنانے کی صلاحیت کے حامل لوگ تھے، لیکن شیخ نے نہیں مانا۔ دلیل یہ لا رہے تھے، ایک مدرسہ کو میں صحیح چلا سکتا ہوں، دوسرے کو چلانا شروع کروں تو وہ پہلا والا بھی خراب ہے، شاید اس وسیع اداروں کو میں نہ چلا سکوں۔ اسی حوالے سے اس مدرسوں کو صحیح چلانے کے لیے دوسرا قبول نہیں کیا۔ یہ ان کے وفاداری بھی ہے اس مدرسے کے ساتھ، اور اس مدرسے پر احسان بھی ہے، اور ظاہر علم پر بھی احسان ہے کہ علم کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے میرے برادر بزرگوار حجت الاسلام آغا سلیم فرما رہے تھے کہ کمیت اور کیفیت، کچھ لوگ وہی کمیت کو اہمیت، مدرسہ بڑا ہو، طالب علم 100 ہو، 200، 300، 400 ہو، لیکن کیفیت کیا ہے ان کے عقائد کیا ہے، فکر کیا ہے، علم کیا ہے، ان چیزوں کو توجہ نہیں ہوتا ہے، نعروں پر توجہ ہوتا ہے، حقیقتوں پر توجہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اور ایک نقطہ تھا، ٹائم دینا، پورا ٹائم مدرسہ کو دینا، اور شب و روز محنت کرنا، اور دوسرے کسی مدرسے کو قبول نہ کرنا، کہیں اس مدرسے میں کمزوری پیش نہ آئے۔ یہ بھی شیخ کاظم، یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے برداشت۔ ظاہر ہر آدمی بھائی مدرسہ ہے، چلائیں گے، یہ ہے وہ ہے، اگر میں نہیں چلا سکوں میں اپنے کیا نام ہے معاون کے ذریعے، دوسرے استاد کے ذریعے چلاؤں گا، پھر استاد کے ساتھ لڑنا شروع کروں گا بعد میں۔ خلاصہ یہ ہوتا ہے، میں انسانوں کی کمزوری کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی ابتدا میں یعنی ابتدا میں بہار نظر آتے ہیں، خوبصورت باغ نظر آتے ہیں، اور پھر بعد میں جو کانٹے نکلتے ہیں وہ بعد میں ظاہر ہو جائیں گے۔ لیکن شیخ بہت دوربین ہوتے تھے ان مسائل میں، اور اسی لیے اس مدرسے کو اب تک چلایا جب تک ان کے پاس جان تھی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے اپنے فرزند ارجمن آغا شیخ محمد تقی کو بھی بھیجا ہے۔ البتہ شیخ محمد تقی خود شیخ صاحب سے زیادہ قم میں رہے ہیں نا، شیخ صاحب سے زیادہ قم میں رہے ہیں جتنے شیخ صاحب نجف میں رہے، لیکن اس وقت نجف میں چھٹی بھی نہیں ہوتی تھی۔ البتہ شیخ محمد تقی بھی بہت ہی کم ادھر کراچی میں آئے چھٹی منانے کے لیے، لیکن بہرحال شیخ کی اپنے ایک ذاتی خصوصیات بھی تھی، یہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔
یعنی آغا حکیم والوں کو ان پورے پاکستانیوں کے درمیان قانی کیا تھا مقدمات خان طالب علم نے. آغا حکیم کے داماد طلبہ اتنے شاکی تھے اس سے، آغا سید علی محمد علی سے، یہی آغا سید حکیم کے والد ہے، شاکی تھے کہ پیسہ نہیں دیتے، سختی کرتے، یہ ہے وہ ہے. آغا حکیم کے پورے اختیار اس کے پاس. اس نے کہا ہے کہ ہم نے تحقیق کر کے پتہ چلا ہے کہ آپ صحیح پڑھنے والے ہیں، جتنے پیسوں کی ضرورت ہے ضرور کہنا، نہ کہو تو تم خود ذمہ دار ہو. نجف میں اس وقت یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کے ساتھ اس پہلے دفعہ میں کہا شاید کہ میں بالکل ابھی امامہ سر پر رکھا تھا، ہمیشہ کپڑا پھٹا ہوا تھا تو اس کو چھپا کے رکھتا تھا. ایسی سخت زندگی ہوتی تھی. سکول کا کپڑا بھی سکول والوں کی طرف سے ملتا تھا. اس سخت زندگی میں اس طریقے سے وجہ کیا ہے؟ ابھی طالب علم تو ابتدائی طالب علم ہے، لیکن ایک صحیح پڑھا ہے، پھر صحیح لوگوں سے رابطہ رکھا ہے، اصل ہدف سمجھ میں آیا ہے، اس اصل ہدف کی حفاظت کی ہے، تو انہوں نے بھی قدردانی کی. کہا کہ آپ کی ساری ذمہ داری اخراجات ہم ادا کرتے ہیں، یعنی خود ذمہ دار ہو اگر ہمیں نہیں بتایا. اور یہ خصوصیات یہاں پر بھی عظیم قربانی دی انہوں نے. اور ابھی ان کے وفات کے بعد ذمہ داری یہی ہے کہ ان کے ساتھ وفاداری کرے. انہوں نے مذہب کے ساتھ، علم کے ساتھ، علماء کے ساتھ، علماء سے میرا مقصد مراجع ہے، کتنے مراجع کے ساتھ باوفا تھے، بلکہ اچھے طالب علم کے ساتھ بڑے باوفا تھے. لیکن میں مراجع کتنے باوفا تھے مراجع کے ساتھ. وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے مدرسے کے ساتھ، تشیع کے ساتھ، تشیع کے علم کے ساتھ، اس امانت کے ساتھ. یعنی میری اس عمر میں اس میں جب پہنچتا تھا میں جرأت نہیں کرتا تھا روٹی کے جو اطراف میں ہوتا ہے ہمارا خمیر جیسا ہوتا ہے نا، اس کو جدا کروں، نہ کھاؤں. اتنے وہ خیال رکھتے تھے کہ نہیں، روٹی کی کچھ ذرت بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے. میرے خام طلبہ کو اندازہ ہوگا ادھر. تو یہ خصوصیت انہوں نے تو ایسی شخصیت کے ساتھ وفاداری کے ساتھ پیش آنے. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خطبہ فدکیہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی انصار کے ساتھ جو گفتگو کرنے لگے، آپ جانتے ہیں وہاں پر خصوصی طور پر آپ نے انصار کو بھی مخاطب فرمایا. المرء یحفظ فی ولدہ، فرمایا کہ انسان کی حق ادا کرنا چاہتے ہو، خدمت کرنا چاہتے ہو، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہتے ہو تو اس کے اولاد کا خیال رکھنا ہے. المرء یحفظ فی ولدہ. ابھی شیخ کو چلے گئے ہیں، شیخ کے اتنا خدمات ہے، میرے معلومات کے مطابق پاکستان بھر میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے اتنا خدمات انجام دیا ہو، اتنی قربانی دی ہو. یہ سب ابھی اعتراف کرتے ہیں، کریں گے ضرور، سارے بزرگان بھی جانتے ہیں شیخ، لیکن اس کی وفاداری، اس کا حق ادا کرنے کے ایک ذریعہ ان کے اولاد کے ساتھ ہے نا. تعجب یہ ہے کہ اولاد میں وہ صلاحیت ہے، یعنی آغا شیخ محمد تقی سے بہتر کون ہے مدرسہ چلانے والا؟ کوئی بھی کہے کہ میں بہتر ان سے چلا سکتا ہوں، بس شیخ کے وارث بن سکتے ہیں، شیخ نوروز نہیں بن سکتے، لیکن شیخ نوروز کے وارث بن سکتے. آہستہ آہستہ کوشش کر کے اسی راستے کو اپنائیں گے، اسی سیرت پر چلیں گے، اسی روش پر چلیں گے، اور حوضے قم میں جو کیا نام ہے نئے تجربے ہیں ان کو بھی لائیں گے تو بہت بہتر طریقے سے کام کر سکتے. یعنی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ آدمی اس مدرسے میں مسئول رہے تو مدرسہ خدا رسول امام کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اگر میں آ جاؤں تو ہو جائے گا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہ بہترین علماء میں سے ایک ہے. یہ ایک دوسرا یہ ہے کہ عرض کیا وفاداری کے تقاضا ہے. المرء یحفظ فی ولدی. شیخ نوروز کے ان خدمات کے احسان ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اولاد کی خدمت کرو. اولاد کی خدمت نہیں کہ تم علی امام ایک روپیہ بھی ضائع نہ کرو، بلکہ اس کو اپنا مناسب مقام دے دو، مناسب مقام دے دو، بلکہ مقام میں مزاحمت نہ کرو، آپ جھگڑا نہ کرو، چھیننے کی کوشش نہ کرو. جب ابن ابی الحدید نے اپنے استاد سے پوچھا
کہ کیا حرج تھا کہ جناب سیدہ کو فدق دے دیتے. چلو حق نہ بھی صحیح، یہ لوگ اہل سنت ہے نا، حق نہ بھی صحیح لیکن فدق دے دیتے. تو استاد نے کہا کہ نہیں، اگر آج فدق دیتے تو کل امامت کے لیے آتی. یعنی ایک کمزوری ثابت ہونے کے بعد دوسری کمزوری ثابت ہونا، یعنی کیوں دینے کی کیوں بات کی بات یہ ہے کہ عموماً دنیا بھر کی حکومتوں میں ہے، اس ملک کے لیے کارنامہ انجام دینے والے کو زمینیں دیتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں دیتے ہیں. پاکستان میں بھی ہے نا، فوج کے مثلا کوئی کارنامہ بھی انجام نہیں دے، اچھا عہدیدار ہے، اس کو ایک زمین دیتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے ہر ملک میں رسول، جتنا بڑا کارنامہ اتنا اس کے لیے حکومت کی طرف سے ہدیہ ملتا ہے. تو جناب سیدہ کو پیغمبر کی بیٹی ہے تو فدق اس کا حق بھی نہ ہو، کم از کم پیغمبر کی بیٹی ہونے کے علاوہ. بعد میں مروان کو دیا، دوسروں کو دیا، یہی فدق اٹھا کر دے دیا تم نے. تو جناب سیدہ کو دیتا تو کہا کیا، تو سیدہ کے برحق ہونا ثابت ہو جاتے، تو پھر امامت کا مسئلہ بھی ان کے لیے مشکل میں پڑ جاتے. لیکن وہاں تو کوئی وجہ تھا، سیاسی وجہ تھا، یعنی فدق کچھ بھی چھین لیا تھا سیاسی اہداف کے تحت، اور فدق واپس کر دیتے تو بھی سیاسی نقصان اٹھانا پڑتا تھا. لیکن یہاں تو ایسا نہیں ہے. تو جناب سیدہ نے جو فرمایا کیا، المرء یحفظ فی ولدہ، اس کا خیال رکھنا. تو ہم جیسا میرے استاد محترم آقا سید رضا جعفر نے فرمایا، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی حمایت کرے، ان کے ساتھ دے دے. علماء کی بڑی طاقت ہے. یعنی دلیل کیا ہے، اتنے خدمات شیخ صاحب کے ہیں، دوسرے مدارس کو بھی ٹھکرایا ہے، اس کو کامیاب بنایا ہے. یہ مدرسہ شیخ صاحب نہ ہوتا، امامیہ اس مدرسے سے پہلے بن گیا تھا، صفر تھا. اس مدرسے کو زندہ کرنے والا، زندہ مدرسے بلڈنگ کے وجہ سے نہیں، بلڈنگ تو وہ بلڈنگ بنیادی طور پر اسی مقصد کے لیے بنائی گیا. لیکن کیا ہے، اس سے جو طلباء نکلے، اساتذہ نکلے ہیں، یہ اساتذہ صرف کثرت کے ساتھ پورا پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اور نجف اور قم میں بھی پھیلے ہوئے ہیں، اور مضبوط اساتذہ. خلاصہ یہ انتہائی بے وفائی ہوگی، خیانت ہوگی قوم کے ساتھ کہ شیخ کے لائق فرزند کو شیخ کے اس سے سیرت پر چل سکتے ہیں، مشن کو زندہ رکھ سکتے ہیں، اس کو شیخ کی نیابت سے شیخ کے راستے پر چلنے. شیخ نے اسی امیدوں کے ساتھ حوضے میں بھیجا ہے کہ میرے بیٹا کامیاب ہو، وہ بھی میری طرح دین کی خدمت کر سکے. بلکہ میری طرح نہیں، تمنا یہی ہوتی ہے کہ بہت بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکے. تو انشاءاللہ میرے بزرگوار کہہ رہے تھے کہ کوئی جرأت نہیں کرے گا علماء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کا. مذہب میں حرف آخر علماء کا ہوتا ہے. ایک دوسرا دیکھیے اب یہ جھگڑا کر کے کیا کر رہے ہیں، سرکاری حوالہ کر رہے ہیں وہاں پر محسن حال وغیرہ وغیرہ. ہم قوم بدنام، قوم میں خود قوم میں نفرت پیدا ہوتی ہے. البتہ اس کا تعلق علماء سے نہیں تھا، علماء تو بیچارہ ملوث کیا گیا. مثلا ہمارے بزرگوار آغا زیدی کو وہاں تقریریں کی تھی تو میں ڈر گیا تھا. میں نے ایک اشرف پڑھا تھا لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا وہ بہت پہلے تھا. تو لیکن یہاں پر پھر علماء کے جھگڑا ہوگا. سنا ہے کچھ عجب غریب مولانے بھی ریشہ دوانی میں شریک ہے، تو علماء بدنام ہو جائیں گے، مومنین میں اختلاف کا باعث بنے گا، نتیجے بھی کچھ نہیں ہوگا. جو حق ہے وہ جیت جائے گا. والحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ محمد.